اچھا اب جب وہ بندہ پکڑا گیا جس نے بم بلاسٹ کیا، اور وہ بم بلاسٹ اس نے وہ کچہریوں میں یا کوئی آفس تھا اس کے اندر جب اس نے کیا تو وہ بندہ پکڑا گیا. اب جب اس کی سٹیٹمنٹ آئی نا تو وہ نیٹ پر سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کو پتا چلے گا دعا مانگنی کتنی ضروری ہے کہ میرا بچہ صحیح جگہ سے تعلیم حاصل کرے. وہ جس نے بم بلاسٹ کیا وہ پکڑا گیا تو اس نے جب پوچھا گیا کہ تو کہاں سے ہے اور کیسے کیا تو اس نے اپنا بتایا کہ میں فلاں جگہ سے ہوں. اور وہ جب اس نے بتایا تو اس نے ایک بات یہ بتائی کہ جو ہمارے قاری صاحب ہیں انہوں نے ہم 2 بندوں کو بھیجا کہ ہم نے بم بلاسٹ کرنا ہے. ایک تو بم بلاسٹ میں مر گیا اور وہ جو مذہبی ہمارے استاد رہنما تھے انہوں نے دعا کر کے ہمیں بھیجا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی دعا کا ایک حصہ ہے کہ یا اللہ ہمارے بچے دین حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، مگر صحیح جگہ سے کریں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ایک صحیح تعلیم جو ہے وہ دی جائے. تو دعائیں ہر وقت ہی ہیں، دعا کی ہمہ وقت کی ضرورت ہے. اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر، باقی وہ یہ کہ دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو حکم دینا نہیں ہے، بلکہ بندہ دعا کے اندر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے بندہ دعا کے اندر اپنی عاجزی کا یوں اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایک تیرا عاجز بندہ ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں، میں جو کچھ مانتا ہوں وہ تجھے ہی مانتا ہوں. تو میری زندگی کا مالک ہے، تو میری موت کا مالک ہے، میرے ہر کام کا تو مالک ہے. تو گویا بندہ اپنے آپ کا عاجزی کا جب اللہ کے آگے اظہار کرتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہی تو ہے، تو قرآن میں اسی کو دعا کہتے ہیں. تو یہ حکم دینا تو نہ ہوا، یہ تو اپنی عاجزی کا اظہار ہے. اچھا اب انہوں نے جو وہ سینٹر والوں نے دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نماز، اچھا اس کا شاید اتنا ان کی اس کے اندر ان بچوں کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ ترجمہ بھی کبھی کبھی کرنے والے ایسا کر دیتے ہیں. ہم نماز میں دعا کرتے سورہ فاتحہ کے اندر دعا کرتے ہیں. یہ حافظ الطاف صاحب کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا اس بات کے اوپر. اچھا وہ دعا یہ ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر جب پڑھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس آیت کا آپ کو پتہ ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اچھا عام طور پر ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں سیدھا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. آگے ہم اس کا ایک دوسرا حصہ جو ترجمے میں کہتے ہیں، وہ ترجمے میں آگے جو عام ترجمہ انگلش میں بھی ہماری انگلش کے ترجمے بھی ہماری زبانوں سے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے وہ ترجمہ ہم کرتے ہیں ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. پھر آگے کہتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. جب کہتے ہیں نا نہ کہ تیرا ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تو وہ جو فلٹر والا چل رہا ہے نا سینٹر یہاں پر برسٹل میں، ان کو یہاں موقع مل گیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں جب آپ نے کہا کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، سو دس ہے. اب اللہ کو یہ کہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ انہوں کا راستہ نہ دس دینی جنہ دی تیرا غضب ہوا ہے. اچھا یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ کے وہ کتنا، اب تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ نہیں، یہ کہہ رہے اللہ یہ والا دے دے اور وہ والا نہیں.